بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا صدق اللَّهُ مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمانے کے بعد، یتیموں کے حقوق بیان فرمانے کے بعد، اب یہاں سے ان آیات میں یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہے۔ تینوں جگہ الگ الگ مقصد کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی جگہ جو یہ آیت کا یہ حصہ آیا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، مالک و قدرت اللہ کی ہے، ملکیت اور قدرت سب اللہ کی ہے۔ پہلی دفعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میاں بیوی مزاج نہ ملنے کی وجہ سے اچھے سے الگ ہو رہے ہیں تو دیکھو اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کے لیے رزق کا بہترین انتظام کرنے والا ہے، لہذا اگر اچھے سے دونوں جدا ہو رہے ہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھلانے والا، پلانے والا، پالنے والا، تکلیفوں کو دور کرنے والا سب کا سب اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے، کیونکہ اللہ مالک و مختار ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ دیکھو اللہ نے جو اطاعت کا حکم دیا ہے اور ہدایت کی طرف جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، تو دیکھو یہ چلنے کا حکم، ہدایت کا حکم یا اطاعت کا حکم، ہدایت کی طرف آنے کا جو معاملہ ہے یہ خاص تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو دیا۔ آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور وصیت کی ہے اللہ نے کہ اگر احکامات کو نہ مانو گے اور منمانی زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم سب مل جل کر بھی اتفاق کر لو اس بات پر
کہ ہم آج سے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ دوسری مرتبہ جو یہ ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تو یہ اللہ کی صفت بے نیازی کو بیان کرنے کے لیے، اور اللہ تعالی بے پرواہ ہیں، یعنی اللہ کو اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے زمین و آسمان کی مخلوق، تو اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے کسی کے کفر سے، کسی کے فسق سے، کسی کی نافرمانی سے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت میں کمی آ جائے ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ تو اتنی بڑی بادشاہت کا مالک ہے کہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پھر اللہ نے خود فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری اطاعت کی، ہماری عبادات کی، فرما برداری کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تیسری مرتبہ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ یہ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اگر تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور پرہیزگاری کی زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسباب کو پیدا فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے کارساز ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے مالک و مختار سب اللہ ہے۔ اگر تم تقوی کی زندگی اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسباب کو مہیا کر دے گا اور کامیابی کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اتنے بے نیاز ہیں، اتنے بے نیاز ہیں کہ ان یشأ یذہبکم ایھا الناس ویأت بآخرین، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو اس دنیا سے ناپید کر دے، یعنی اگر تم سب مل جل کر اتفاق کر لو کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات پر کہ تم کو دنیا سے ناپید کر کے، تمہارا وجود ختم کر کے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ کیوں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پوری قدرت ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے دنیا سے وجود کو ختم کرتا ہے، ایسا بڑا بادشاہ ہے۔ لہذا اگر فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اسباب کو کامیابی کے پیدا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو، ہر معاملات میں صرف دنیا کے فائدے کے چکر میں پڑنا نہیں چاہیے کہ اس میں میرا کتنا نفع ہے، کتنا نقصان ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے فائدے کے ساتھ ساتھ اللہ سے آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے اور آخرت کی بھلائی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر اپنے مفادات کو، دنیا کے کچھ مفادات کو قربان کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آخرت کے مفادات کو سامنے رکھیں تو اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے مفادات بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ صرف دنیا، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ دنیا کے مفادات کو پیش نظر نہ رکھو، بلکہ فرمایا کہ دنیا کے مفادات کو، فائدوں کو، نفع کی چیزوں کو سامنے رکھنے کے ساتھ ساتھ آخرت کے فوائد کو بھی اپنے سامنے رکھو۔ آخرت میں کیا چیزیں نفع پہنچائیں گی اس کو بھی سامنے رکھو۔
اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دعا مانگو تو اس طرح، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی کی زندگی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی کی زندگی عطا فرما۔ یہی ارشاد فرمایا اللہ نے کہ دیکھو صرف دنیا دنیا نہ مانگتے رہنا، بلکہ دنیا کے بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت کے نفع کو بھی اس کے اوپر توجہ رہے اور اس کے لیے کام کرتے رہو۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالی ہر بات کو سنتا بھی ہے، ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ یہ مضمون اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکیدی حکم۔ یہاں اللہ نے لفظ وصیت کو استعمال کیا، وصینا الذین، ہم نے وصیت کی ہے، یعنی تاکیدی حکم کیا ہے تم کو بھی اور تم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں اہل کتاب کی، ان کو کہ اللہ سے ڈرو اور سنو، اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیا بگاڑ لو گے اللہ کا، کیونکہ اللہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اور خود اللہ کی ذات قابل تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور ہم کام بنانے والے اور کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، تیسری جگہ جو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، یہاں یہ بتلانے کے لیے کہ اگر تم تقوی کا راستہ اختیار کرو گے، فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام بنائے گا، کیونکہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جب ایک کام بنانے والا کافی ہے تو اسی سے مانگا جائے، اسی سے درخواست کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اگر اللہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا، جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے، یعنی صرف دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، لہذا دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا بھی ہے اور ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔